آج ہم ایک ایسی آواز کی کہانی سنیں گے جو تپتے صحرا کی اذیتوں سے اٹھ کر کعبہ کی چھت تک جا پہنچی۔ یہ کہانی ہے بلال ابن رباح کی، ایک ایسی زندگی جو بتاتی ہے کہ کیسے یقین جبر پر فتح پاتا ہے۔ یہ الفاظ اصل میں بلال کی زندگی کی پوری تصویر کھینچ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک طرف صحرا کا وہ جلتا ہوا پتھر جو ان کے ایمان کا امتحان لے رہا تھا، اور دوسری طرف کعبہ کی چھت جہاں ان کی آواز توحید کا اعلان کر رہی تھی۔ یہی تو سفر ہے، غلامی سے عزت تک کا سفر۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے نا کہ آخر غلامی میں پیدا ہونے والا ایک انسان اتنے اونچے مقام پر پہنچا کیسے؟ آئیے اس سفر پر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انسانی روح میں کتنی عظمت چھپی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم کہانی کو شروع سے نہیں بلکہ اس کے عروج سے شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اس تاریخی دن میں، فتح مکہ کے دن، جب بلال کو ایک ایسی عزت ملی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیے۔ سال ہے 630 عیسوی، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ کعبہ کے اندر صدیوں سے رکھے بت توڑے جا رہے ہیں، اور اسی لمحے پیغمبر اسلام بلال کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیں اور اذان دیں تاکہ توحید کی آواز پوری وادی میں گونجے۔ کیا لمحہ ہوگا وہ! لیکن کعبہ کی چھت پر کھڑے بلال کی اس عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، اس دنیا میں جہاں بلال نے ایک غلام کی حیثیت سے آنکھ کھولی تھی۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے کا مکہ ایک بہت ہی طبقاتی، قبائلی اور نسل پرست معاشرہ تھا۔ مطلب وہاں کسی انسان کی قدر اس کے خاندان اور نسب سے ہوتی تھی۔ ایک ایسا سخت سماجی نظام جہاں کمزوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اور بلال اسی دنیا میں ایک غلام کے طور پر پیدا ہوئے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، ان کی والدہ حمامہ اصل میں حبشہ کی ایک شہزادی تھیں جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ تو ایک شہزادی کا بیٹا پیدائشی غلام تھا، اور بس یہی شناخت ان کی پوری ابتدائی زندگی پر حاوی رہی۔ پھر اسی تاریک اور طبقاتی معاشرے میں ایک آواز گونجی، ایک ایسی پکار جس نے صرف بلال کی نہیں بلکہ پوری تاریخ کی سمت ہی بدل دی۔ ذرا سوچیں، بلال جیسا شخص جو ہر روز نسل اور ذات پات کی نفرت جھیلتا تھا، اس کے لیے یہ پیغام کیسا لگا ہوگا؟ توحید کا پیغام کہ خدا صرف ایک ہے، ایک ایسا پیغام جس نے کہا کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی گورا کالے سے بہتر نہیں، کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں۔ بلال کے لیے یہ صرف ایک نیا عقیدہ نہیں تھا، یہ تو ان کی آزادی کا اعلان تھا۔ لیکن اس آزادی کی ایک قیمت تھی۔ مکہ کے سرداروں کے لیے یہ برابری کا پیغام ان کے پورے نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، اور بلال کو اپنے اس یقین کی بہت بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ ان کا مالک تھا امیہ بن خلف، جو ان کا ایمان توڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ وہ بلال کو عرب کی جلتی تپتی دھوپ میں لٹا دیتا، پیاسا رکھتا، بس اس امید پر کہ وہ ہار مان جائیں گے۔ یہ صرف جسم کو تکلیف دینا نہیں تھا، یہ روح کو توڑنے کی کوشش تھی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ لوگ ان پر ہنستے، ان کا مذاق اڑاتے۔ مقصد صرف انہیں تکلیف دینا نہیں تھا بلکہ سب کے سامنے ان کی ہمت کو توڑنا تھا تاکہ کوئی اور ایسی جرت ہی نہ کرے۔ اور پھر وہ اذیت جس کا ذکر سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ انہیں صحرا کی دہکتی ریت پر لٹایا جاتا، اور ان کے سینے پر ایک بہت بھاری تپتا ہوا پتھر رکھ دیا جاتا، اتنا بھاری کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں اور سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت کے باوجود جب ان سے کہا جاتا کہ اپنے خدا کا انکار کرو، تو ان کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا، احد، احد، یعنی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے ظلم کے سامنے ایک اکیلے انسان کے ایمان کا پہاڑ جیسا اعلان تھا۔ آخر کار بلال کا یہ صبر رنگ لایا۔ ایک دن حضرت ابوبکر نے انہیں امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا، اور یہ صرف ایک شخص کی آزادی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ اس نئے معاشرے میں انسان کی قدر کیا ہوگی۔ اس دن کے بعد بلال کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ لیکن پرانے معاشرے کی سوچ اتنی آسانی سے نہیں جاتی۔ کچھ لوگ اب بھی انہیں تانا دیتے، کہتے، او کالی عورت کے بیٹے۔ یہ ایک نسل پرستانہ تانا تھا، انہیں یہ یاد دلانے کی کوشش کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔
لیکن اب معاشرہ بدل رہا تھا۔ اسی معاشرے میں حضرت عمر جیسے بڑے رہنما نے اس طعنے کا جواب ایک نئے لقب سے دیا۔ وہ کہتے تھے، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا ہے۔ سوچے ذرا، ایک سابقہ غلام کو ہمارے سردار کہنا، یہی تو وہ انقلاب تھا جو اسلام لایا تھا۔ اور آزادی کے بعد تو بلال کو وہ مقام ملا جو مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ وہ پیغمبر اسلام کے ذاتی خزانچی بنے، ان کے گھر کے منتظم بنے اور ان کے سب سے قریبی، سب سے بااعتماد ساتھیوں میں سے ایک بن گئے۔ تو غلام سے آقا تک کا سفر یہاں آ کر مکمل ہوا۔ لیکن بلال کی کہانی ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، نہیں، ان کی آواز، ان کا کردار ایک ایسی میراث ہے جو آج بھی صدیوں بعد کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ انہیں تاریخ میں ایک ایسا منفرد اعزاز حاصل ہے جو شاید ہی کسی اور کو ملا ہو۔ وہی پہلی آواز تھے جس نے مدینہ میں اذان دی، پہلی اسلامی ریاست کا اعلان کیا۔ وہی پہلی آواز تھے جس نے فتح مکہ کے دن کعبہ کی چھت سے توحید کا نعرہ بلند کیا، اور وہی پہلی آواز تھے جس نے یروشلم کی فتح کے بعد وہاں بھی اذان دی۔ یہاں تک کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات وہ بھی ان کے ایمان کی گواہی ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا اور ان کی اہلیہ غم سے رو رہی تھیں تو انہوں نے کہا، رو مت، بلکہ یہ کہو کہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، کل میں اپنے پیاروں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملنے والا ہوں۔ ان کے نزدیک موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک خوبصورت ملاقات کی شروعات تھی۔ ان کا روحانی مقام کیا تھا، اس کا اندازہ پیغمبر اسلام کی ایک بات سے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بار بلال سے کہا تھا، بلال، میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ شاید ان کی پوری زندگی کی جدوجہد کا اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آخر میں بلال کی زندگی ہم سب سے ایک بہت گہرا سوال کرتی ہے کہ سچی عظمت آخر ہے کیا؟ کیا یہ خاندان ہے، رنگ ہے، سماجی رتبہ ہے، یا پھر یہ ہمارا کردار ہے، ہمارا یقین ہے اور مشکل وقت میں ڈٹ جانے کی ہماری ہمت؟ بلال کی کہانی اس سوال کا ایک بہت واضح جواب دیتی ہے۔